ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب لم یزل اس خانقاہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور حضرت اقدس کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ ایسی شخصیات دنیا کے اندر بہت کم ہیں جو اپنے علوم سے، اپنے فیوز و برکات سے لوگوں کے دلوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت کو ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بغض رکھنے والوں کی بغض سے اللہ رب العزت حضرت کی حفاظت فرمائے۔ سب با آواز بلند کہہ دیں آمین۔ قرآن کریم کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب لم یزل کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ فضل، کرم، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ بھی فضل ہوا، یہ بھی کرم ہوا، یہ بھی احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیندار گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ بھی فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ ہمیں علماء کے ساتھ جوڑا۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ بھی فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ بھی فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ ہم اپنی پیاس لے کر علماء کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایسی خانقاہوں کے اندر آ رہے ہیں۔ سب با آواز بلند کہہ دیں الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں، ہماری نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں منسوب کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج پوری دنیا کے اندر میں اور آپ بڑے چیلنج کے ساتھ ایک بات کر سکتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایک چیلنج پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم محمد عربی کے ہم جانشین ہیں، ہم محمد عربی کے امتی ہیں، ہم محمد عربی کا نام لینے والے ہیں۔ آج تقریباً 1600 سال گزر چکے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہے، زندگی محفوظ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے صحابہ کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی محفوظ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی محفوظ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت کی ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ قرآن کے 30 پارے بھی محفوظ ہیں، 6 لاکھ احادیث بھی محفوظ ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے اندر یہ باور کرا سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ایسا ہے کہ جو حق ہے، اور الحمدللہ ہم حق مذہب کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ کہہ دیں الحمدللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ انسان تحت الثری کے اندر ہوتا ہے، فوق الثریا تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھیں نا، جب تک نسبت عمر کی نہیں تھی کیا حالت تھی؟ جب عمر کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، 22 لاکھ مربع میل کا تنہ تنہا حکمران بن گیا۔ جب تک صحابہ کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی، حالت کیا تھی؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوئی، اللہ رب العزت نے ذلتوں کی پستیوں سے نکال کر عزتوں کے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ کل تک بلال کو کوئی جانتا نہیں ہے، جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی ہے. ارے چل رہا زمین پر ہوتا ہے، آہٹ کی آواز جنت کے اندر آ رہی ہوتی ہے. کل تک نسبت جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر اور 1,24,000 انبیاء کی، 1,54,000 صحابہ کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں تھی. حالت کیا تھی جب نسبت ہوئی؟ وہی صحابہ ہیں کہ قرآن کے اندر 700 جگہ، بلکہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی تحقیق کی اور اس تحقیق کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی، 700 جگہ تو ہم پڑھتے تھے، تقریباً 900 جگہ پر صحابہ کی عظمت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. 900 جگہ پر صحابہ کی عظمت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. قرآن کے 30 پارے ہیں، قرآن کے 6,666 آیات ہیں. حضرت مولانا قاری طیب نور اللہ مرقدہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، میں نے قرآن کے 30 پاروں کو دیکھا، میں نے قرآن کی 7 منزلوں کو دیکھا، میں نے قرآن کے 30 پاروں کو دیکھا، میں نے قرآن کی 6,666 آیات کو دیکھا، میں نے قرآن کے 140 رکوع 140 سورتوں کو دیکھا، 540 رکوعوں کو دیکھا، 6,666 آیات کو دیکھا، 3,21,250 حروف کو دیکھا. یہ صرف حروف نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پروف نظر آتے ہیں. سبحان اللہ کہیں، آپ بہت زیادہ تھک گئے. سبحان اللہ کہنے سے آپ کے جیب سے خرچہ نہیں ہوگا، نہ تھانہ مورگاہ کے اندر پرچہ ہوگا، بلکہ آپ با آواز بلند زمین پر مسجد شیبی کے اندر آپ سبحان اللہ کہیں گے، عرشوں کے اندر رب ذوالجلال نورانی مخلوق کے درمیان آپ کا چرچا کریں گے. آپ کہہ دیں سبحان اللہ، با آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. اور یاد رکھیں سبحان اللہ توحید ہے، توحید ہے. جب انسان زمین پر سبحان اللہ کہتا ہے، رب ذوالجلال جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگاتے ہیں. آپ تو سارے اہل علم بیٹھے ہیں، 500 سال تک عربی النسل گھوڑا بھی چلتا رہتا ہے تو اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا، بلکہ قیامت تک اس کا ثواب رہتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کو عزت عطا فرما دی. وہ دیکھتے نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. دیکھیں نا، 1,24,000 انبیاء بھی ہیں، 1,24,000 انبیاء کی اولاد بھی ہیں، لیکن جب فاطمہ کی عظمت کی بات آتی ہے، شان کی بات آتی ہے، مقام کی بات آتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی تربیت بھی کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دنیا اور آخرت کے لیے تربیت بھی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں. حیا کے ماتھے کا جھومر اگر ہمیں نظر آتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نظر آتا ہے. ارے جب ان کا انتقال ہونے لگا اپنی باندی کو بلاتی ہیں اور باندی کو بلا کر یہ جملہ ارشاد فرماتی ہیں، جب سے پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں، یا میرا چہرہ محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے، آسمان نے بھی نہیں دیکھا. آج کی ایسی بیٹی ہمیں کہیں ملتی ہے؟ آج کی کہیں ایسی بیٹی ہمیں ملتی ہے؟ نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، کان کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، فاطمہ رو نہیں، میرے ساتھ سب سے پہلے ملنے والی کوئی اور نہیں ہے، فاطمہ تو ہے. جب دنیا سے گئے 6 مہینے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جا کر اللہ کے حضور میں اپنے ابا سے ملاقات. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. 1,24,000 انبیاء ہوں گے، 1,54,000 صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، ائمہ مجتہدین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، ولی ہوں گے، قطب ہوں گے، غوث ہوں گے، مجدد ہوں گے. سب وہاں پر کھڑے ہوں گے. ایک ندا لگ جائے گی. وہ ندا کیا ہوگی؟ اے نبیوں کی جماعت، اے صدیقین کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، اے تابعین کی جماعت، اے غوث کی جماعت، اے ابدال کی جماعت، اے مجددوں کی جماعت، اپنی آنکھیں جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی آ رہی ہے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، شمس کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہن تیرے کمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی ہے لمبی زہرا. حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. سبحان اللہ کہہ دیں.
آواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں. جس کو فاطمہ سے محبت ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. جس کو فاطمہ کے ابا سے محبت ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. اے اللہ جو بلند آواز سے سبحان اللہ کہ آج رات جناب رسول اللہ کی اس کو زیارت ہو جائے, اور جو ہاتھ اٹھا کر کہے اللہ تیری بھی ساتھ زیارت ہو جائے. اے اللہ جو دل سے نہ کہے واپس گھر میں جائے, اس کی بیوی اس کے لیے گھر کا دروازہ نہ کھولے. اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ. اب آپ مہمان بن کر جا رہے ہیں, مہمان بن کر جا رہے ہیں نا, تو آپ کا دل یہ کرے گا آپ گھر میں جائیں, جا کر آپ کا دروازہ کھلے, موسٹ ویلکم. کیوں ہے موسٹ ویلکم ہو, آپ کے لیے کھانا تیار ہو, اور آپ سبحان اللہ کہہ کر آپ بہت بڑے عمل کر جا رہے ہیں. میرے بھائیوں میں کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آیا, مجھے پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ بھی تھوڑی سی بات کریں, تو میں آ گیا. آپ اہل علم ہیں, آپ سامنے بیٹھے ہیں, میں کیا آپ کے سامنے بات کروں؟ میں صرف یہی بات کروں گا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا, قرآن کے 30 پاروں کو محفوظ کر لیا. اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو محفوظ کر لیا. جناب محمد الرسول اللہ نے دنیا کے اندر آنا تھا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 1,24,000 انبیاء کو محفوظ کر لیا. ان اللہ اصطفى آدم نوحا آل ابراہیم آل عمران علی العالمین. رب ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء کو محفوظ کر لیا. اس وجہ سے محفوظ کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا. پھر اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی محفوظ کر لیا. وہ دیکھتے نہیں, رب ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی اولاد تھی, جناب اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا. جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا, بنو کنانہ میں سے بنو ہاشم کو چن لیا, بنو ہاشم میں سے بنو قریش کو چن لیا, بنو قریش میں سے عبد المطلب کو چن لیا. عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے, 11 بیٹوں کو چن کر ان کو محفوظ کر کے جناب عبداللہ کو چن کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فرما دی. پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر ہی نہیں جناب محمد الرسول اللہ کی گھر کی زندگی کو بھی محفوظ کر لیا, 63 سال کی زندگی کو بھی محفوظ کر لیا, گھر کی ازواج کو بھی محفوظ کر لیا, صحابہ کو بھی محفوظ کر لیا, قرآن کو بھی محفوظ کر لیا, ہر چیز کو محفوظ کر لیا, شجرہ نسب کو بھی محفوظ کر لیا. اب کون یہ چاہتا ہے کہ آپ بتائیں کسی بھی دنیا کی کسی بھی شخص کے پاس جائیں نا, عیسائی کے پاس جائیں, یہودی کے پاس جائیں, اور جا کر کہیں اپنے محبوب کا اپنے نبی کا شجرہ سنائے, کوئی سنا سکتا ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بھی محفوظ ہے. آپ سننا چاہتے ہیں شجرہ نسب؟ جو نہیں سننا چاہتے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. 2 بندوں نے کھڑا کر لیں. جو سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. اب ہاتھ جیب میں ڈال لیں, ہاتھ جیب میں ڈالیں, اور پھر جو کچھ نکلتا ہے وہ نکالیں اور یہاں پر آگے اکٹھا کریں. میں آپ کو شجرہ نسب سناتا ہوں. بس ختم. چلیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں, میری قیمت پوری ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ, گھر کی زندگی محفوظ, باہر کی زندگی محفوظ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بھی محفوظ. دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بندے کے پاس چلے جائیں, دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مذہب والے کے پاس چلے جائیں, جا کر کہہ دیں اپنے نبی کا شجرہ سنا دے, انشاءاللہ تعالی سنا تو نہیں سکے گا جناب محمد الرسول اللہ کا شجرہ. اگر سننا ہے ایک طالب علم سے سن لیا جائے, ایک ادنا سے طالب علم سے, ایک ادنا سے امتی سے, انشاءاللہ تعالی پورا شجرہ نسب سنیں گے. اور الحمدللہ صرف مسجد شیبی کے اندر نہیں, ڈنکے کی چوٹ پر جا کر سنائیں گے. کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. آؤ میں آپ کو سیرت کی لہروں پر تیرا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ سناتا ہوں. محمد بن عبداللہ, سبحان اللہ کہیں, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. آخری بات, اذان کا وقت ہو گیا ہے, میں ختام ہوں مس کر رہا ہوں, ختام ہوں مس کر رہا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن عوف
بن بوس بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيزي بن ذيشان بن عيسر بن أقنات بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عبد بن عيرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فاحش بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متشالح بن يرد بن إدريس بن ملهلئيد بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.